رخ دینے کا ہنر چاہتے ہیں، جس کے دل میں جوانوں کا درد بھی ہے، سماج کی غلط کیفیتیں اور حالات حاضرہ پر بہت اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ ہماری مراد ہے محترم حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر قلب شیخ صاحب قبلہ مقیم حال دہلی سے ذرا کے فیروز البر میں آپ حضرات کا خیر مقدم بابا سے بلند سے بلند سے صلی اللہ محمد علی محمد۔ حفاظت حسین ابن شجاعت حسین، شجاعت حسین ابن ظفار حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ذاکرین الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید العرب والعجم، اسمہ مقدس مقدم نور الہدی، مصباح الظلم، شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، مولانا ابو القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وشفيع المذنبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ایک عرصے کے بعد میں ایک مدت کی بات تھا کہ اس موضوع میں، اس گاؤں میں، اس علاقے میں آنے کا اتفاق، اور خاص طور سے میں دیکھ رہا ہوں کہ 90% جوان اس وقت میرے سامنے ہیں۔ وہ قومیں کبھی برباد نہیں ہوتی جن کے جوان حق کے راستے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ علماء کرام میرے سامنے ہیں، ایک ایسی نسل میرے سامنے ہے جو آنے والے فردہ کے لیے آمادہ ہے۔ عزیزان محترم، بہت ہی کم اور مختصر الفاظ میں مگر ایک مکمل گفتگو، خواہش ہے کہ کہیں سے کوئی کمی نہ ہو۔ میرے لیے مجلس پڑھنا، مجلس سننا، مجلس میں بیٹھنا، مجلس میں جانا، یہ سب اس عبادت کا حصہ ہے جس میں آدھا آپ کا اختیار ہوتا ہے، پورا نہیں ہوتا۔ پسند ان کی ہے، وہ چاہیں گے تو پڑھوائیں گے، چاہیں گے تو بٹھا لیں گے، وہ چاہیں گے تو یہ شرف بخشیں گے۔ ان کا کرم ہوگا تو آپ مجلس سن سکیں گے۔ اختیار کی کیفیت یہ ہے کہ آپ گھر سے امام باڑے تک تو آ سکتے ہیں، مگر امام باڑے کے اندر بیٹھنا
آپ کی بہترین سماعتیں میرے سامنے ہیں، مگر بڑی ذمہ داری بھی میرے کندھوں پہ ہے۔ ملک کے حالات آپ کو معلوم ہے کیا ہے، آپ کو معلوم ہے ایشیا میں کیا چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیا چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری عالم میں کیسی کیفیت ہے۔ ان کیفیات کو سمجھتے ہوئے زندگی کو جینے کا درس اگر کہیں سے ملتا ہے تو وہ مجلس سید الشہداء۔ مل جل کر درود پڑھے تو ایک آدمی انسان کے شعور کے سفر کو پیش کرتا ہوں، انسان کے شعور کا سفر۔ جنرلی ایک لڑکا کمانے لگتا ہے تو ایک ماں سوچتی ہے کہ میرا بچہ باشعور ہے، اسے زندگی کی سمجھ آ گئی، نہیں اسے کام کی سمجھ آئی ہے، اسے زندگی کی سمجھ نہیں آئی۔ زندگی کی سمجھ اگر دیکھنی ہے تو اس کے 4 مرحلے ہیں، انہی 4 مرحلوں کو مجھ سے سن لیجئے اور انشاءاللہ گفتگو تمام ہو جائے گا۔ پہلا مرحلہ، اگر وہ باشعور ہے، اگر وہ باشعور ہے تو وہ نعمت پروردگار کی تعظیم کرے گا۔ اگر وہ باشعور ہے تو وہ نعمت پروردگار کی تعظیم کرے گا۔ بہت مطلب 10 مجلسیں 20 مجلسیں شاید 100 مجلسیں صرف ایک جملے میں پڑھی جا سکتی ہیں کہ نعمت پروردگار ہے کیا۔ باشعور کو ہی سمجھ میں آتا ہے یہ سانسیں اگر اس میں دھواں مل جائے تو سکون کے بجائے درد بن جائیں گے، تو اس کا مطلب صاف ہوا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ وہ ہوا جو پھیپھڑوں تک پہنچ رہی ہے اور پھر واپس آ رہی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ آنکھیں اور آنکھوں میں بصارت اور بصیرت یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ ذہن اور ان میں کروٹ لیتی ہوئی فکریں اللہ کی نعمت ہے۔ ایک بڑا سلسلہ ہے، اب اس کو بہت مختصر کرتے ہیں، اس کو بہت اس کو مختصر کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کسی شہر میں نعمت شناسی کتنے پائے کی ہے، کون کتنا سمجھدار ہے، تو مجلس کے بعد کھاتے ہوئے مومنین اور عزاداروں کی پلیٹوں کو دیکھ لیں۔ اگر ایک ایک دانے کی قدر ہے، ایک ایک دانے کی قدر ہے اور آپ کو بولنا نہیں پڑ رہا ہے کہ پلیٹ صاف کرو، تبرک اٹھاؤ، نیچے کیوں گرا ہوا ہے، پھیلا ہوا کیوں ہے، اگر آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی تو پلیٹ گواہی دے گی کہ نعمت شناس ہے، یعنی بے وقوف نہیں ہے۔ چونکہ بے وقوف نعمت شناس نہیں ہوتا، عاقل نعمت شناس ہوتا۔ جو عقل رکھنے والا ہے، جو باشعور ہے، وہ نعمت شناس۔ اب نعمت کو سمجھنے کے لیے ایک ایک دانہ، ایک ایک دانہ۔ آپ کو میں بتاؤں، یہ بوہرا سماج آپ جانتے ہوں گے، ہمارے ایرانی شیعہ سماج، یہ دونوں کو ملا لیتے ہیں تاکہ بات مکمل طور پر آپ کے حوالے ہو جائے۔ بوہروں میں یہ اصول ہے کہ ان کے جو ملینرز ہوتے ہیں، یعنی ان کے جو بہت زیادہ پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ نام لکھواتے ہیں۔ کس بات کے لیے نام لکھواتے ہیں؟ کہ محرم میں جو جھوٹا چھوٹ جاتا ہے وہ ایک برتن میں جمع کیا جاتا ہے اور وہ دوبارہ سرو کیا جاتا ہے، تو وہ جو زائروں کا، عزاداروں کا جھوٹا چھوٹا ہوا ہے پلیٹوں میں، وہ جمع کر کے کون کھائے گا؟ تو کروڑ پتی لوگ نام لکھواتے ہیں اپنا کہ ہمیں یہ کھانے کا موقع مل جائے۔ یہ میں نے ایک قوم کے حوالے سے آپ کو بات سمجھائی کہ یہ پریکٹس چل رہی ہے، یہ پریکٹس چل رہی ہے۔ یہ جو مجلس کے بعد آپ نکلتے ہیں ایک دروازے سے، اور یہ جو ہاتھ میں آپ کے کیک یا بسکٹ یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے،
یہ وہ نہیں ہے جو دکان سے آئی ہے. یہ وہ نہیں ہے جو دکان سے آئی ہے. دکان سے آپ لے کے آ گئے لیکن آپ نے اسے نسبت دے دی. نسبت دے دی حسین سے. تو آپ بسکٹ نہیں ہیں، تبرک ہے. کیونکہ حسین کی کہانی یہ ہے کہ جو شے بھی حسین سے وابستہ ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے. میری اپنی تقریر کا جملہ یاد آ گیا، آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جوانوں کے حوالے. جو شے بھی حسین کی بارگاہ سے ملی وہ بدل گئی. خاک آئی تو خاک شفا بن گئی. جانور آیا تو سنجنا بن گیا. پتھر آئے وہ بن جائے، گنہگار آئے وہ بن جائے. حسین کی طرف لے کے چلتا ہوں. لاکھوں کا مجمع، کروڑوں کی آمد، سارے نجف سے کربلا کی طرف جا رہے ہیں. اب سب کربلا پہنچ گئے. اربعین کے ایک دن پہلے سارے دروازے بند کر دیے گئے کہ اب شہر میں اتنے لوگ آ گئے ہیں کہ دوسرے نہیں آ سکتے. اب سارے دروازے بند ہیں. اب جب آپ ہوٹل کے کمرے سے باہر نکلے، یہاں جو ظاہر موجود ہے وہ گواہی دیں گے کہ ہاں قلب الشیخ صحیح کہہ رہے ہیں. وہاں آپ نے دیکھا کہ آپ جب چل رہے ہیں تو آپ کا کاندھا دوسرے کے کاندھے سے ٹکرا رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب کاندھے کاندھوں سے ٹکراتے ہیں تو قدم کام نہیں کرتے. پتہ نہیں آپ نے محسوس کیا کہ ہوتا یہ ہے کہ جب کاندھے کاندھوں سے ٹکراتے ہیں تو قدم کام نہیں کرتے. اور عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ قدم لڑکھڑاتے ہیں، آدمی آدمی پہ گرتا ہے اور پھر بھیڑ آپس میں ٹکراتی ہے. اور کیا کیفیت ہوتی ہے وہ آپ کو مکے میں دکھائی دیتا ہے. بہت جو مکے میں دکھا. میں بھی سوچ رہا تھا کہ شاید یہاں قدم قدم سے تو ٹکراتے ہیں مگر پاؤں نہیں لڑکھڑاتے. میں 1 کلومیٹر چلا، 2 کلومیٹر چلا، کئی کلومیٹر چلا، کئی بار چلا، مسلسل چلا، چل چل کے دیکھا. عقل نے کہا قلب الشیخ ٹکرائے کیوں؟ دوسری جگہ بلانا پڑتا ہے، یہاں علی خود موجود ہے. علی خود موجود ہے. ٹھوکر لگے گی تو آپ یہ علی کہیں گے. یہاں علی موجود ہے، ٹھوکر ہی نہیں لگے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نعمت کو سمجھ رہے ہیں. نعمتوں کی دنیا میں انعمت علیہم، اور وہ تمام نعمتیں جو ان پر آئی، تو نعمتیں ان پر جو نعمتیں اللہ نے نازل کی، ان سب کو اگر کوئی سمجھے گا تو اس کا مطلب ہے وہ عاقل ہے، وہ سمجھدار ہے. اب اس کی کیٹیگری تھوڑی سی آگے بڑھی نعمت سے اوپر. تو پھر وہ کیا ہو گیا؟ آگے جب بڑھا تو وہ قانون سمجھنے لگا. قانون، اب یہ سمجھیے گا، قانون جب سمجھنے لگا تو اسے اللہ سے بہت پیار ہے. لیکن اس پیار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے خداؤں کو برا کہے. بس محسوس کیجئے گا میں بہت ہی نازک جگہ سے آپ کو لے کے چل رہا ہوں. اسے قانون کا معلوم، قانون کا علم ہے. اسے پتا ہے کہ مجھے کیا بولنے کی اجازت ہے. تو قانون جاننے والا بولتا ہے، بکتا نہیں ہے. اب قانون کا جاننے والا نہیں ہے، وہ بکنا شروع کر دے گا. وہ کہے گا کہ قرآن میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اتنی آیتیں ہیں جن کو بدلا جا سکتا ہے. خود بدل گیا مگر قرآن ویسا کہ آپ کو پتا چلتا ہے، گفتگو سے پتا چلتا ہے، بات سے پتا چلتا ہے کہ قانون نہیں جانتا. وہ قانون جب ہوتا تو ایسی بیس لیس گفتگو نہیں کرتا، ایسی باتیں نہیں کرتا. تیسری منزل پر آپ پہنچتے ہیں تو آپ کیا بن جاتے ہیں؟ آپ دشمن کو پہچاننے لگتے ہیں. بہت اہم ہے، جوانوں کے لیے بہت ہے. کیا بن جاتے ہیں آپ؟
دشمن کو پہچانا جاتا ہے. اچھا ہماری روزمرہ پریکٹس میں کیا ہوتا ہے؟ فلانے صاحب بہت بڑے آدمی ہیں. اچھا کیوں بڑے آدمی؟ اس لیے کہ ہر جگہ ان کے دوست ہیں. جہاں بھی کام ہو ان کو فون کر دیجئے. یہ کرتے ہیں کیونکہ ہر جگہ ان کے دوست ہیں. انٹلیکچوئل ورلڈ میں اگر آپ سب کو جانتے ہیں یا سب آپ کو جانتے ہیں تب آپ کا شعور ثابت نہیں ہوتا. آپ کا شعور ثابت ہوتا ہے جب آپ اپنے دشمن کو پرفیکٹلی پہچانتے ہیں. میرا دشمن کون؟ مومن. آپ سمجھے گا تھوڑا سا مجھے جملہ. مومن عاقل ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ شیطان اس کا دشمن ہے. محسوس کر پا رہے ہیں؟ آپ کب بہت زیادہ مینٹلی اسٹیبلش مانے جائیں گے جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کا دشمن کون ہے. دشمن میں بتاؤں آپ کو کہ یہ چیز آپ کو کتنا بڑا بنا دیتی ہے. ابھی میں مجلس پڑھ رہا تھا. میں صداقت میں نہیں چل رہا تھا. پوری دنیا میں امریکہ کا پریسیڈنٹ جس سے چاہے بات کر لے. پریسیڈنٹ آف امریکہ جس سے چاہے کمیونیکیٹ کرے. پاسبل ہے مگر وہ رہبر معظم سے بات نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ سامنے والا دشمن شناس ہے. اس نے پہلے سے کہہ دیا میں بھروسہ نہیں کرتا, اس کے باتوں پہ یقین نہیں کرتا. یہ جو باتیں کرتا ہے اس باتوں پہ میں کوئی برنامہ کوئی پروگرام نہیں کر سکتا. ان کا صاحب فلاں جہاز جو ہے ہمارا چلا وہ فلانی جگہ پہنچ گیا اور اب فلانی جگہ پہنچ گیا اور اب فلانی جگہ پہنچ گیا اور اب یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. اب جو دشمن شناس ہے آپ دیکھیے وہ ذرا بھی جگہ نہیں دے گا. وہ 3 باتیں کر رہا ہے. ان باتوں کو نا محسوس کیا کریں. جو آپ ٹیلی ویژن پہ جو بھی آیت اللہ خامنہ کے جملے سنا کریں اسے لکھ لیا کریں. اسے اپنے سے زیادہ سمجھدار سے پوچھا کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ ملک کا رہنما نہیں بول رہا, انسانیت کا مسیحا. آپ اسے اس نظریے سے دیکھیں کہ کون بول رہا ہے, کون بول رہا ہے. ہمارے یہاں بھی کچھ تھوڑی بہت سمجھ کے لوگ ہوتے ہیں, جلدی بازی میں بول پڑتے ہیں یہ کرنا چاہیے اور ایسا کرنا چاہیے اور ایسا کرنا چاہیے. خود سے گھر نہیں سمجھ رہا ہے, خود سے گھر نہیں سمجھ رہا ہے. ایڈوائز اسے دے رہے ہیں جو دنیا اسلام کو سنبھال رہا ہے. اچھا یہ لوگ جن کو مرجعیت سمجھ میں نہیں آتی تھی پچھلے 20 سال میں انہیں آج کل سمجھ میں آنے لگی. ان کو اب آج کل سمجھ میں آنے لگی کہ اچھا یہ ہوتا ہے مرجع. ہاں یہ ہوتا ہے مرجع جب دنیا کہتی ہے کہ نہیں آئیں گے وہ آ کے دکھاتا ہے. جب دنیا کہتی ہے ڈر رہا ہے تو وہ سجدہ کر کے ٹھیک ہے. محسوس کر پا رہے ہیں. بس اسی طرح مجھ سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ. ایک اہم موضوع آپ کے سامنے مکمل ہوگا. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے وہ آ رہے ہیں, وہ یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, وہ ایسا کر دیں گے اور ویسا کر دیں گے. آپ کو پتہ ہے آیت اللہ خامنہ نے سب سے بڑی چیز کیا سکھائی ہے؟ سب سے بڑی چیز اس زمانے میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ سب سے بڑی سیکھ اس مرد مجاہد سے آپ کو کیا ملی, تو اس مرد مجاہد نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ جان کا مالک امریکہ نہیں خدا ہے.
انسان بہت سارے ایسے پروگرام کرتا ہے، بہت سارے ایسے پروگرام کرتا ہے جس پروگرام میں ہی اس کا نقص چھپا ہوتا ہے. مثلا مثال کے طور پر میں سیکورٹی کے لیے 4 پولیس والے یا 4 سیکورٹی مین یہاں کھڑے تھے، گندے بالکل. کیا میں محفوظ ہوں؟ ہاں نہیں نا. تو سیکورٹی کے نام پر جن لوگوں کو لے کے میں گھوم رہا ہوں وہ میرے دشمن پر گولی تو چلا سکتے ہیں، دشمن کی گولی سے نہیں بچا سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی کہیں سے بھی میرا نشانہ لے سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے. نشانہ لے گا، گولی مارے گا تو فٹ بال تو ہے کہ گول کیپر جو ہے وہ بچا لے گا. گولی اپنا کام کرے گی. یہ اتنا کر سکتا ہے کہ دشمن بھاگ نہ پائے، یہ اتنا کر سکتا ہے کہ آئی وٹنس بن جائے، یہ اتنا کر سکتا ہے کہ سامنے سے گولیاں چلائے. یہی تو یعنی ہماری حفاظت کے اصول میں یہ نقص ہے. اور وہ نقص یہ ہے کہ ہم زمین سنبھال پاتے ہیں، آسمان نہیں سنبھال پاتے ہیں. اور ہمارا پورا انسیف زون جو ہے وہ آسمان ہے. یعنی سیف زون مکان ہے اور انسیف زون جو ہے وہ آسمان. سمجھئے گا، انسیف زون جو ہے آسمان ہے. آخری جمعہ کہاں پڑھائی؟ پیورلی انسیف زون ہے. ہاں جہاں دشمن کو پورا چانس ہے، وہ چاہے تو اپنے سارے کے سارے، سمجھ رہے ہیں نا، سارے کے سارے ایفرٹ استعمال کر کے اور وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لے. مگر آیت اللہ خامنہئی نے لفظ وشواس کو وشواس دیا کہ بندہ اگر اللہ پہ یقین کرے تو ایسے کرے کہ کھلے میدان میں سجدہ کرے. پوری دنیا میں شیعوں کو ہر جگہ دبایا جاتا ہے، شیعوں کو ہر جگہ دبایا جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ شیعہ اپنے زندگی کے معاملات کے علاوہ کسی معاملات میں نہ بہت دلچسپی لیتے ہیں، نہ بہت اس میں ایکٹیو رہتے ہیں. اور ابھی کچھ پچھلے 60-65 سال میں نہ جانے کس کے ذریعے مگر یہ ہوا پھیلائی گئی کہ سیاست میں دلچسپی نہیں لینا چاہیے. اب وہ ہوا پھیل گئی چاروں طرف، تو اب لوگوں نے اپنے آپ کو سیاست سے ایسے سمیٹ لیا کہ خود ہی سمٹ گئے. ٹھیک ہے. آیت اللہ خامنہئی کا انقلاب آیا اور انقلاب اسلامی کے بعد لوگوں نے سیاست اور سیاسی باتوں میں روچی لینا شروع کیا. تھوڑی انٹرسٹ لوگوں کا بڑا جاننے لگے. اب گاؤں کے بڑے بوڑھے یا شہر کے بڑے بوڑھے پہلے خطبے سنا کرتے تھے، پھر کچھ لکھی ہوئی چیزیں، کچھ تحریریں آیت اللہ خامنہئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے آنے لگے، اور پھر وہ ایک نسلاً بعد نسلیں جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھتی رہی. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بڑی آسانی سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. پولیٹکس سے پرہیز غلط ہے، غلط ہے. پولیٹکس سے پرہیز غلط ہے. پولیٹکس کی غلط چیزوں سے پرہیز صحیح ہے. سمجھ رہے ہیں میرے بات؟ جیسے رشتہ غلط نہیں ہے، غلط رشتہ غلط ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں میرے بات؟ سیاست اگر آپ صحیح راستے پہ کریں تو آپ کے ایڈریس کے لائنز کم ہو جاتی ہیں. سمجھ پا رہے ہیں آپ کیا کریں؟
اگر آپ سیاست صحیح راستوں پہ کریں تو آپ کا جو ایڈریس لکھا جاتا ہے نا اس کی جو لائنیں ہیں 4 لائن کا ایڈریس ہوتا ہے، تو اگر آپ سیاست صحیح راستے پہ کریں گے تو وہ 3 لائن کا ہو جائے گا، پھر صحیح راستے پہ کریں گے تو وہ 2 لائن کا، اور کامیابی کے ساتھ کریں گے تو وہ ایڈریس 1 لائن کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ اب یہ لائن میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ دنیا میں آدمی بڑا ہو تو ایڈریس چھوٹا ہوتا ہے، اور آدمی چھوٹا ہو تو ایڈریس بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، محسوس کر پا رہے؟ نہیں، اس کو تھوڑا اور جی ہاں اور تھوڑا اسے اچھا کرتے ہیں. آدمی بڑا ہو تو زبان چھوٹی ہوتی ہے، اور آدمی چھوٹا ہو تو زبان بہت بڑی ہوتی ہے. اسے تھوڑا اور بدلتے ہیں. قد بڑا ہو تو بیان چھوٹا ہوتا ہے، وقت چھوٹا ہو درود پڑھیں محمد یہ شعور آپ کے وجود کے قد کو بڑا کرتا ہے. انہیں جنہیں آج کی ڈیٹ میں سجدہ کرتا ہوا خامنہئی نہیں سمجھ میں آتا، انہیں بستر پر سویا ہوا علی کیسے سمجھ میں آئے گا؟ سمجھ رہا؟ تو میرے عزیزان جو سب سے بڑی چیز آپ کے اندر آئے گی وہ کیا آئے گی؟ دشمن شناسی آ جائے گی، دشمن کو پہچاننا لگے گی. ہمارے یہاں کیا ہے؟ دوست کو پہچانتے ہیں، بہت بڑے آدمی، ہر جگہ دوستی، بہت بڑے آدمی، یہ تو کہیں بھی مارا جا سکتا. اب اسے تھوڑا سا میں مجلسی انداز میں لے لوں، اور مجلسی انداز میں آپ کو بتاؤں 57 ملک ہیں مسلمانوں کے. سب کو یہ معلوم ہے کہ وہ اور ان کے دوست کہاں کہاں ہیں. 57 ملک ہیں مسلمانوں کے جن کو معلوم ہے کہ ان کا دوست کون ہے. ایک خامنہئی ہے جسے معلوم ہے اس کا دشمن کون ہے. دشمن کو ایک. اچھا اب ذرا میں آپ کو ہندی کا جملہ استعمال کروں، وستار میں بتاؤں گا، لیکن یقین ہے کہ مجھے آپ کے درمیان کوئی ویاکھیا نہیں کرنی پڑے گی، آپ سب سمجھیں گے. دیکھیں ڈھیر سارے لیڈر ہیں. کچھ لیڈر پیسے کے لیے جانے جاتے ہیں، کچھ لیڈر ہیومن لائف اینڈ ویلیو کے لیے جانے جاتے ہیں. لیکن دنیا کا جو معروف ترین لیڈر ہوگا وہ اصول کے لیے جانا چاہے گا. چونکہ پیسہ ختم ہو جائے گا، جانے ختم ہو جائیں گے، اصول برقرار رہے گا، اصول برقرار رہے گا. آج پتہ ہے what is the power of ایتھن خامنہ؟ جہاں ظلم ہو رہا ہے بول رہے ہیں. یہ نہیں خیال ہے کہ کون کیا سوچے گا. ارے کوئی ہمارا مالک تھوڑی ہے، جو ہمارا مالک ہے وہ ہمیں. اور راستہ کون سا ہے؟ خامنہئی کا جو راستہ ہے وہ خمینی کا ہے. اور اسے سمجھ لیجئے، بڑے ملکوں سے چند لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے وزٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ملک تو آپ کا بن گیا ہے، انقلاب اسلامی تو کامیاب ہو گیا، بس ایک چیز رہ گئی. تو انہوں نے کہا کیا رہ گیا؟ ان کا بڑے لوگوں سے آپ کے رشتے اچھے ہو جائیں تو یہ جو مہنگائی ہے یہ ختم ہو جائے گی. آپ نے پلٹ کے کہا کہ میں سمجھا نہیں، بڑے لوگوں سے تمہارے رشتے بہت اچھے ہیں. بڑے لوگوں سے یعنی بتا رہے تھے کہ اگر کوئی کسی بادشاہ کی بات کرتا ہے تو میں بڑا نہیں سمجھتا، کیونکہ میں اپنے خدا اور اہل بیت کے پاس اور ان سے ہمارا رشتہ بہت اچھا ہے. وہ بڑے اب جوانوں یہ جملے تمہارے لیے اسے سمجھنا. اس وقت جو جنگ ہے وہ کس چیز کی ہے؟ وہ ٹیکنالوجی کی ہے. کس چیز کی ہے؟ ٹیکنالوجی کی ہے. وہ کہتا ہے میں نے ملک اور اپنے شہروں کو ٹیکنالوجی سے لیس اور محفوظ رکھا ہے.
وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری ساری ٹیکنالوجی کو ختم کر دیں گے، ریورس انجینئرنگ کے ذریعے ڈیکوڈ کر لیں گے اور جہاں بھی حملہ کرنا چاہیں گے حملہ کر لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 سال یہ نعرہ لگانے والے لوگ، یہ اہل بیت کے ماننے والے لوگ چپ چاپ نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ انہوں نے علم کی دنیا میں، ٹیکنالوجی کی دنیا میں اتنا زبردست کام کیا کہ 12 دن کے امتحان نے بتا دیا دنیا فیل ہو گئی اور ایران پاس ہو گیا۔ اب آپ سوچئے حملہ ہو سکتا تھا، نہیں ہوا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں، جہاں تک میری انفارمیشن اور جہاں تک میں چیزوں کو، حالانکہ میں مولوی کے لیے اس بات کو اپنے ملک غلط سمجھتا ہوں کہ عوامہ پہن کے جنگوں پر تبصرے کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ نے عوامہ پہنا ہے۔ اگر آپ کے پاس ڈیفنس آرمی سٹاف کی کوئی پوزیشن ہے، اگر آپ کو ایران کی آرم فورسز نے کوئی پوزیشن دی ہے، اسپوکسمین پرسن بنایا ہے، تو ضرور بولیے۔ ادروائز اسٹوڈیو میں بیٹھ کے یا انڈین ٹیلی ویژن میں آپ ایرانی ڈیفنس کے طرف سے ان کے اسپوکسمین پرسن بن کے بات نہ کریں، وہ صحیح نہیں ہے، پولیٹیکل صحیح نہیں ہے۔ اس کا نقصان دوسرے علماء کو آگے آنے والے ٹائم میں بہت زبردست گزرنا پڑے گا۔ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ ہم ڈیفنس پہ بات کریں، مگر بہرحال آگ پہ تذکرہ نہیں کریں گے۔ دھواں جو پھیلا ہے وہ تو بتا ہی سکتے ہیں، تو اب کہاں کہاں دھواں ہے یہ دیکھتے رہیے، آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ ملک جسے آپ چاہتے ہیں وہ کتنا طاقتور ہے۔ ایران کوئی بیچارہ نہیں ہے، ایران کوئی بے بس نہیں ہے، اس سے تیل چھینا جا سکتا ہے، نجف سے آئی ہوئی عقل نہیں چھینی جا سکتی۔ میں نے علی پور میں ایک جملہ پڑھا تھا کہ یہ جو بڑے دنیا کے لوگ ہیں یہ کیوں بڑے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے ٹیکنالوجی کی ڈیوائسز بنا رکھی ہیں اور وہ ملین بلین ڈالر لگا کے ڈیوائس بنا رکھی ہے، اس سے ان کو پتا چلتا ہے کس کے پاس کیا ذخائر ہیں، کس کے پاس کیا معاملات ہیں، کس کے پاس کیا طاقت ہے، کس کے کیا ارادے ہیں، کس کی مخفی چیزیں کیا ہیں، وہ ڈیوائس سے ان کو پتا چل جاتا ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا علی پور میں، یاد آ گیا، پھر دوہرا رہا ہوں۔ دنیا کے سارے بڑے ملک بلینز آف ڈالر خرچ کرنے کے بعد جس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، خامنائی 2 سجدوں کے بعد اس نتیجے پہ ریسرچ کر رہا تھا، ان کی تصویر پہ یہ کیا ہے، کون سی طاقت ہے، کون سا پاور ہے، تو خامنائی کا سجدہ خمینی کی تصویر، خدا کی قسم اگر غور کرو تو میں 40 سال تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، خمینی کی تصویر پورے یورپ میں اس بات پہ چرچا ہوتی تھی کہ کیا ہے، کون سا پاور، آخر کیا ہے، کسی بھی چیز، کسی بھی بات، کسی بھی چیز کی گفتگو بولنے کے پہلے بس نہ جانے چند دانے دیکھتے ہیں اور پھر بات بولتے ہیں۔ یہ حمد الہی چلتا رہتا ہے، لوگوں نے بتایا ہوگا بھائی تصویر سمجھ رہے ہیں نا، تو ادھر بھی کھا کے شفا، ادھر بھی کھا کے شفا، ادھر بھی کھا کے شفا، اسے کوئی کیا مٹی میں ملائے گا جو حسین کے خیال کے ساتھ ایک بار نزول کے درود پڑھے محمد آپ دشمن شناس ہو جائیں گے، آپ مطمئن ہو جائیں گے، آپ کو پتا ہوگا میرا دشمن کون ہے، آپ کو معلوم ہے، اس گلی سے نکلنا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ گلی کے کون سی علاقے پہ کون سا دشمن رہتا ہے یا سب دوست ہوتے ہیں۔ دشمن کو پہچانو، یہ عقل کی پہچان ہے، عقل کی پہچان۔ ہمارے یہاں ایک معاملہ ہے
ٹھیک ہے ہمارے یہاں جہاد نہیں، اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے یہاں ایکٹ آف جہاد غیبت امام میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایکٹ آف ڈیفینس تو ہے نا، ایکٹ آف ڈیفینس ہے۔ میں نے بہت ساری کلپنگز دیکھی ابھی آج، میں نے دیکھا کہ جو ہمارے شیعہ لیڈران تھے ہمارے پڑوس کے ملک میں، وہ گزارشات کی حالت میں تھے، وہ ان حالات میں تھے کہ ہم اللہ سے کہیں گے اور مولا سے کہیں گے اور یہ غلط ہو گیا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری حفاظت کو ہندی میں کہہ رہا ہوں سنشچت کیا جائے راجیہ سرکار کے دوارا یا سینٹرل گورنمنٹ کے دوارا۔ یہ سب کہنے کی جگہ 100 میتیں اٹھانے کے بعد تھوڑی ہوگی، یہ سب کہنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ سیاست کی زبان ہی الگ ہوتی ہے، وہ ممبر کی زبان نہیں ہوتی ہے، وہ دعائیہ کلمہ نہیں بولے جاتے سیاست میں، حساب و کتاب کی باتیں ہوتی ہیں، اور حساب و کتاب کی باتیں اتنی زبردست ہوتی ہیں کہ انہیں اگر آپ غور سے سنیں، جب لیڈر بولتا ہے تو ویسے بولتا ہے اس کے ایک ایک لفظ میں، ایک ایک جملے میں مانوں کی کائنات چھپی ہوتی ہے۔ جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کیا بولا جا رہا ہے، اور اس لفظوں کے اور اس پوری دنیا کو جس شخص نے سب سے زیادہ شیعوں میں بیان دی وحید اللہ خامنہئی ہے۔ آپ دیکھیے جمعہ کا خطبہ ان کا پرشین میں وہ بات کرتے ہیں، پوری دنیا میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ جو وہ بول رہے ہوتے ہیں ہی مین اٹ، وہ ایسے ہی کسی کو دھوکہ دینے کے لیے یا کسی کو بھرم میں رکھنے کے لیے یا خامخواہ کی باتیں نہیں کرتے، جو بھی بات کرتے ہیں صاف کلیئر بات کرتے ہیں۔ آج تک ایسا یودھا مجھے دکھا دو جو بول کے حملہ کر رہا ہو، رات کی تاریکی میں تو سب آ جاتے ہیں حملہ کرنے کے لیے کہ جنگ میں سب جائز ہے، لیکن یہ علی کی شریعت کا پاسدار ہے، یہاں سب جائز نہیں ہے، جو جائز ہے وہی جائز ہے، جو جائز ہے وہی جائز ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ لوگ ایسی گفتگو کر رہے ہیں کلپنگز میں، اپنی باتوں میں، کیسا لگ رہا ہے جیسے اپنا غم بیان کر رہے ہوں، ایسا لگ رہا ہے جیسے مدد مانگ رہے ہوں۔ نہیں میرے عزیزو، میں نے پچھلی مجلس میں ایک جملہ کہا اپنے ان سارے دوستوں کے لیے اور سارے مولائی ساتھیوں کے لیے جو پڑوس میں موجود ہیں، اپنے ملک سے پورے شدت اور غصے کے ساتھ کہیں کہ یا وہ ہماری جانوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے، اور نہیں لے تو یاد رکھیں ان شہروں کو بتا دیں کہ جب شہر اتنے زیادہ ہو جاتا ہے تو شیعہ کو مختار کرنے میں دیر نہیں ہوتی۔ انبیتوں کو کہیں کسی کے قبرستان میں لے جائیں گے؟ نہیں۔ کسی کا کفن لیں گے؟ نہیں۔ کسی سے کوئی مدد لیں گے؟ نہیں۔ جو کچھ ہے آپ کا ہے، آپ جس ملک میں، آپ جس یہ معاملہ چونکہ دوسرے ملک کا ہے، سب سے پہلے تو لعنت ان لوگوں پر جنہوں نے یہ ظلم کیا، لعنت ان لوگوں پہ جنہوں نے یہ تشدد کیا، لعنت اس اسکول آف تھاٹ پہ جہاں ظلم کے ایکٹ سکھائے جاتے ہیں، جہاں ظالم بنائے جاتے ہیں، جہاں ظلم کی اس تمام تر ایکٹ کو پھیلایا جاتا ہے، جہاں مظلوموں کا خون بہایا جاتا ہے، جہاں مظلوموں کو مارا جاتا ہے، جہاں نمازیوں کو مارا جاتا ہے۔ کمال کی بات ہے نا، کمال کی بات۔ آپ سوچئے گا اس ذہن کو دیکھیے گا کہ وہ مسلمان آخر کیسے ہو سکتا ہے۔ غدیر اسکوائر میں امام علی مسجد مسقط میں وہاں گھسے اور گولی باری کرتے، مرنے والا کون تھا؟ شیعہ تھا، شہید ہونے والا کون تھا؟ شیعہ تھا۔ ایسے ہی یہاں گھسے بم پھوڑ لیا، مرنے والا کون ہے؟ شیعہ ہے۔ جان دینے والا کون ہے؟ شیعہ ہے۔ شہید ہونے والا کون ہے؟ شیعہ ہے۔ پتہ چلا کچھ آپ کو؟ پتہ چلا؟ میں نے آج سے 24 سال پہلے ایک جملہ پڑھا تھا، وہ آج پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں آپ کو۔ کربلا میں حسین نے ایک لکیر کھینچی تھی، لکیر کے اس پار بھی مسلمان اور اس پار بھی مسلمان، دونوں عربی بول رہے ہیں، دونوں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، دونوں اللہ کو اللہ اور رسول کو رسول مان رہے ہیں، لیکن حسین نے لکیر کھینچ کے بتا دیا تھا
یہ نہ پوچھا کرو اس کا نام محمد ایوب ہے، محمد یونس ہے، محمد ادریس ہے یا کیا نام ہے، وہ مسلمان اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ کس طرف ہے، اس سے پوچھ لو کہ وہ کاٹنے والا مسلمان ہے یا کیا ہے۔ یہ طے کریں کہ وہ اس پار والا ہے یا اس پار والا ہے۔ تو عزیزوں، جو سب سے بڑی چیز آپ کے اندر آتی ہے وہ دشمن شناسی آتی ہے۔ اور آخری جملہ، اب عقل جب مکمل ہو رہی ہے تو آپ کے پاس ایک اور شے آتی ہے جسے کہتے ہیں وقت شناسی۔ وقت، یہ جو لوگ ایکسپرٹ بن کے ٹیلی ویژن پہ بیٹھے رہتے ہیں، کیا خبر دیتے ہیں آپ کو؟ وقت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس سردی کے موسم کو جو سمجھتا ہے وہ سردی کے بارے میں بتاتا ہے، گرمی کے موسم کو سمجھتا ہے وہ گرمی کے بارے میں بتاتا ہے، جو زلزلے کو سمجھتا ہے وہ زلزلے کے بارے میں بتاتا ہے، جو مارکیٹ کو سمجھتا ہے وہ شیئر کے بارے میں بتاتا ہے، جو کرنسی کو سمجھتا ہے وہ نوٹوں کے بارے میں بتاتا ہے، جو طلا کو، سونے اور چاندی کو سمجھتا ہے وہ اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ 2-3 دن کی خبر دیتے ہیں، ان کی خبروں کی ایج ہی نہیں ہوتی، 24 گھنٹے میں مارکیٹ کی بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسی کوئی خبر ان کے پاس نہیں ہوتی جو کنٹینیو رہے، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ وقت شناس، جو وقت شناس ہوتا ہے دشمن اس پر گھیراؤ تو کر لیتا ہے، حملہ نہیں کر پاتا، حملہ نہیں کر پاتا، چونکہ وہ وقت شناس ہے۔ اور دنیا میں سب سے بڑا وقت شناس حسین سے بڑا کوئی نہیں ہوا، حسین سے بڑا۔ حسین کی کربلا نے 3 چیز بدلی ہے۔ اب یہ سوشل میسج ہے اور یہیں سے میں ربط مسئلہ، حسین کی کربلا نے 3 چیز بدلی ہے۔ آقا اور غلام کا فرق ہٹا دیا۔ حسین کی کربلا نے آقا اور غلام کا فرق ہٹا دیا۔ حسین کی کربلا نے گورے اور کالے کا فرق ہٹا دیا۔ پتہ نہیں آپ محسوس کر پا رہے ہیں، محسوس کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے؟ یہ حسین کی کربلا ہے جس نے مسلم اور غیر مسلم کا فرق مٹا دیا۔ اللہ اکبر! وہب قلبی کون تھے؟ غیر مسلم تھے، مسلم نہیں تھے، لیکن آئے کس کی طرف؟ حسین کی طرف۔ کس وجہ سے آئے؟ اخلاقیات، گفتگو، باتیں، انداز۔ ٹھیک ہے، میں جوانوں سے آپ سے کوئی گفتگو کرے تو ایسے گفتگو کیجئے کہ وہ آپ سے گفتگو کرنا چاہے۔ ایسے گفتگو نہ کیجئے کہ اسے لگے کہ کون سے علاقے سے آ رہا ہے، کس جگہ سے آ رہا ہے۔ کیونکہ جب زبان سے جملے نکلتے ہیں میرے جوانوں تو چہرہ تو آپ کا دیکھا جاتا ہے، تعریف ماں باپ کی جاتی ہے۔ آپ دنیا میں بہت اچھے انداز سے بات کر سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ نے مجلسوں میں بات کرنا سیکھا ہے۔ آپ بہت اچھے انداز سے دنیا کے غم میں شریک ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اہل بیت کے غم میں رو کے اپنے دل کو اتنا نرم رکھا ہے کہ اگر کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو تو آپ ظالم کے خلاف ہوں گے اور مظلوم کے ساتھ ہوں گے۔ چلیں، کیا منٹ ہو گیا؟ 40 سے اوپر کیا منٹ ہو گیا؟ نہیں، ایسا نہیں، مگر تھینک یو ویری مچ کیا آپ نے۔ اب ہم مولویوں میں کیا ہوتا ہے کہ خطابت دیکھو 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک یہ والی خطابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ خطیب جو ہے وہ جو بھی لے کے آتا ہے پورا سنا کے اترتا ہے کہ بھئی آ گئے ہو تو جاؤ گے، پورا سنا بس سے۔ ایک خطیب وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا جانا پہچانا ہے، آ جاتا ہے اور وہ ہسٹری میں نقطہ بیس مجلس پڑھتا ہے، یعنی وہ 10 منٹ پڑھے گا تو اس کے بعد ایک نقطہ ہوگا اور نقطے کے بعد پلا دی۔ ایک خطیب وہ ہے جو اب نقطہ بیس مجلس نہیں پڑھ سکتا، وہ اتنے سال منبر سے پڑھ رہا ہے کہ اگر وہ اسی طرح سے پڑھے گا تو وہ ٹھیک نہیں مانا جائے گا۔ یہ مانا جائے گا جیسے آپ اتنے سینئر پوزیشن پہ پہنچ کے وہی بول رہے ہیں جو ایک ہمارا
نارمل خطیب گفتگو کرتا ہے، پھر اسے کیا کرنا ہوتا ہے؟ وہ آئیڈیا کی گفتگو کرتا ہے، یعنی جو 50 سال بعد ہونے والا ہے، 30 سال بعد ہونے والا ہے، 5 سال بعد ہونے والا ہے، ٹھیک؟ یہ خامنہ اپنے لیے نہیں لڑ رہے، یہ 100 سال کے بعد آنے والے ایران کو غلامی سے بچا رہے ہیں۔ ہاں، غلامی سے بچا رہے ہیں۔ سو اب جو آپ کا عالم ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ کو وہ راستے دکھائے جس سے آپ 100 سال بعد کی غلامی سے بچے رہیں۔ تو بہت معذرت کے ساتھ اگر میں وہ نہ پڑھ پایا ہوں جو آپ مجھ سے چاہتے ہوں سننا، لیکن میں نے کوشش کی کہ میں حرفوں اور لفظوں میں نہ رہوں، معنوں میں آ جاؤں۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے پچھلی مجلس میں بھی کہا، زمینیں خریدو، زمینیں شہر میں اگر فلیٹ پڑے ہیں تو بیچو، 2 ہے تو 1 بیچو، 1 رکھو اور آ جاؤ۔ گاؤں کی زمینیں لو، کاغذ بنے گے، کیونکہ ہر کاغذ فیل ہو جائے گا، زمین وہ کاغذ ہے جسے کوئی فیل نہیں کر پائے گا۔ زمین بہت اہم، چھوٹی سی زمین ہے، کوفہ میں زمین خریدنے کا حکم ہے، اگر زمین اہم نہ ہوتی تو یہ حکم نہ ہوتا۔ اپنے آپ کو گاؤں سے، تہذیب سے، گودوں سے، آغوشوں سے، جو آپ کے کھیت کھلیان ہیں ان سے جوڑ کے رکھے۔ یہ جو تھوڑا بہت پیسہ آنے کے بعد شہر میں لوگ چلے جاتے ہیں، اچھی نوکری لگنے کے بعد، لوگ اپنے کالر پہ ٹائی لگانے کے بعد، تھوڑا بازو ہلا کے انگریزی بولنے کے بعد جو رشتوں کو بھول جاتے ہیں، وہ پتہ نہیں اصل میں غربت کی طرف جا رہے ہیں، غربت کی طرف جا رہے ہیں، سمجھ لیں؟ اور اگر آپ کربلائی ہیں تو ایک چیز اپنے ساتھ مت رکھیے، کیا؟ شکایت۔ کیا؟ شکایت۔ کربلا میں سب کچھ ہے، شکایت نہیں ہے، شکایت نہیں ہے۔ اگر آپ کو دعویٰ ہے کہ آپ کربلائی ہیں، شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ کربلا میں سب کچھ ہے، شکایت نہیں ہے، کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے، آپ کو بھی۔ اگر آپ کربلائی ہیں، بھائی کو بھائی سے شکایت نہیں ہونی چاہیے، عزیزوں کو عزیزوں سے شکایت نہیں ہونی چاہیے، خاندانوں کو خاندانوں سے شکایت نہیں ہونی چاہیے، انجمن کو انجمن سے شکایت نہیں ہونی چاہیے، ماتمداروں کو ماتمداروں سے شکایت نہیں ہونی چاہیے، جوانوں کو جوانوں سے شکایت نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اس مجلس سے اٹھ گئے، اگر سارے سال میں آپ نے کسی سے بات نہیں کی ہے، آپ اس کے گھر جائیں، چائے پئیں اور معذرت کر کے آئیں۔ معافی وہی لوگ مانگا کرتے ہیں جن کے دل بڑے ہیں۔ معافی وہی لوگ مانگا کرتے ہیں جن کے دل بڑے ہیں، اور غلطیاں وہی لوگ مانا کرتے ہیں جو اپنے آپ میں بڑے ہیں، اپنے آپ میں بڑے۔ امام علی کا جملہ ہے، میرا نہیں، فرماتے دنیا کا بہادر ترین شخص وہ ہے جو اپنی غلطی مانے۔ بس میں نے ختم کی مجلس، میں ایک موضوع آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، انشاءاللہ دوبارہ آیا تو کسی موضوع پر گفتگو ہوگی، ابھی یاد رکھیے۔ اچھا، درود پڑھیں محمد بھائی، یہ بھی ہمارے لیے بہت شرف کی بات ہے کہ کسی مولوی سے کہا جائے کہ آپ وہ نقطہ سنا دیے جو آپ نے فلاں جگہ پڑھا تھا۔ شاعروں سے تو کہا جاتا ہے کہ وہ شعر سنائیں۔ بھیا ہمارے لیے شرف ہے آپ تو میرے عزیزان، عقل ہمارے پاس رہے گی، سب کچھ رہے گا، عقل چلی جائے گی، سب کچھ چلا جائے گا۔ یہ جو خاص کر جوانوں سے جو دوستیاں کرتے ہو، یہ جو موبائل پہ بنے رہتے ہو، تو موبائل کا فائدہ اٹھاؤ، موبائل کو اپنے نقصان کے لیے استعمال مت کرو، موبائل کو فائدے کے لیے استعمال کرو۔ ہے تمہارے پاس، ابا نے خرید کے دیا یا خود لے لیا، جب آسان ہو۔ دیکھو پہلے کیا تھا کہ پہلے اسٹیٹس میں 3 ہی چیز زیادہ اہم ہوتی تھی، بھائی سامنے والے آدمی کے پاس اچھا موبائل ہے، وہ اسٹیٹس سمبل، اور اچھی کار ہے، وہ اسٹیٹس سمبل، اور اچھی جگہ سے پڑھ کے آیا ہے، اچھے کالج میں، وہ اسٹیٹس سمبل، فلانے کالج میں پڑھ رہے ہیں تو لوگوں کو پتا ہے کہ وہاں تو ایڈمیشن ہی نہیں ہوتا، ان کے ابا نے پتہ نہیں کیا سورس لگایا ہوگا کہ کالج میں ایڈمیشن ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟
اب سب بدل گیا ہے، اب دنیا ہی پوری بدل گئی ہے. ایک کمپنی آئی، اس نے فون کو سستا کر دیا، تو اب ٹھیلے والوں کے پاس بھی ٹیلی فون، آپ کے پاس بھی ٹیلی فون ہے نا. تو اب یہ نو مور اسٹیٹس سمبل. ٹھیک ہے، کار کا وقت آیا، ایک کمپنی آئی، اس نے 80,000 کی کار بنا دی، 1.25 لاکھ کی آپ کے گھر پہ کار بنا دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کار نو مور اسٹیٹس سمبل. کالج یونیورسٹیوں کا جو لیول تھا وہ بھی ختم ہو گیا. کیوں؟ چونکہ آن لائن پڑھائیاں شروع ہو گئی ہیں، اور دنیا کی 119 یونیورسٹیاں کم سے کم دنیا کی مفت میں ڈپلوما کراتی ہیں. مفت میں یہاں بیٹھے بیٹھے گندرکی میں بیٹھے بیٹھے آپ لندن کی ڈھیر ساری یونیورسٹیوں سے ڈپلوما کر سکتے ہیں، چاہے وہ اسکل مینجمنٹ کے بارے میں ہو، چاہے آپ کی سوچ کے بارے میں ہو، چاہے آپ کو کچھ انوویشن کی چاہیے اس کے بارے میں ہو، چاہے آپ کی روزمرہ کی زندگی کے کچھ معاملات ہوں جس میں آپ اس کے بارے میں آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. تو وہ جوان جو 4 گھنٹہ موبائل کو دیتے ہیں، وہ 4 نہیں 5 گھنٹہ دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک ڈگری لے لیں، لندن سے لے لیں، جرمن سے لے لیں، فرانس سے لے لیں، کسی اور یونیورسٹی سے لے لیں، اپنے دیش کی یونیورسٹی سے لے لیں، کیونکہ یہ ڈگری کام آئے گی، چیٹنگ کام نہیں آئے گی. چیٹنگ کام نہیں آنے والی، ڈگری کام آنے والی. سو اب میں جوانوں سے یہ کہوں گا کہ آپ موبائل کا صحیح استعمال، اور وہ صحیح استعمال ہی آپ کو وہ بنا دے گا جو آپ کے والدین آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. چلیں کربلا چلتے ہیں تاکہ کربلا کو نزدیک سے دیکھیں. کربلا کیا سکھا رہی ہے؟ تو کربلا یہی سکھا رہی ہے کہ کسی نے اپنی پیاس کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا. ہاں مجھے بتا دیجیے، کسی نے اپنی پیاس کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا. ایک بڑا عجیب جملہ بولنے جا رہا ہوں، سادات کے درمیان اور چاہنے والوں کے درمیان بول رہا ہوں. سب نے حسین سے کہا ہے مجھے پیاس لگی ہے، اور حسین نے کسی سے نہیں کہا مجھے پیاس لگی ہے. سب نے کہا حسین سے، چچا پیاس مارے ڈالتی ہے، پاپا پیاس مارے ڈالتی ہے، پاپا پیاس مارے ڈالتی ہے. سب نے حسین سے کہا مجھے پیاس لگی ہے. حسین نے کسی سے نہیں کہا مجھے پیاس لگی ہے. پر آپ کو پتہ ہے حسین کی پیاس کی شدت کے لیے علماء جو چیزوں کا بیان کرتے ہیں اس میں سے یہ بھی بیان ہے. جناب سید عالمیان نے کہا تھا علی ابوالحسن جب آپ مجھے دفن کر کے آ جائیں تو جب موقع ملے میری قبر پہ ضرور رہیں، اور جب قبر پہ آئے تو یاسین ضرور پڑھیں. وہ ایک دن علی زہرا کے قبر پر یاسین پڑھی رہے تھے کہ قبر سے آواز ہے علی جلدی اٹھیے، جلدی جائیے میرے حسین کو پیاس لگی. جزاکم اللہ، اور خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں سید الشہداء کے. تمہاری آوازوں سے، تمہاری بندی کی آوازوں سے احساس اور یقین ہے کہ میں مجلسی مجمع میں خطاب کر رہا ہوں. 38 سال کی خطابت میں پچھلے 23-24 سال سے جملہ پڑھ رہا ہوں. جب کوئی دنیا سے جاتا ہے 3 قسم کے رونے والے ہوتے ہیں. گلی والا بھی ہوتا ہے، پڑوس والا بھی ہوتا ہے، اور گھر والا بھی ہوتا ہے. گلی والا بڑی تمیز سے روتا ہے، پڑوس والا تہذیب سے روتا ہے، مگر جو گھر والا ہے وہ بڑی بے بسی میں روتا ہے، بڑی بے کسی میں روتا ہے، بیچارے میں روتا ہے. خدا نہ کرے تمہاری زندگی میں وہ دن آئے جب تک حسین پر گلی والوں کے ڈرے ہو، جب تک حسین پر پڑوس والوں کے ڈرے ہو. اس لیے جب کوئی رونا ہوتا ظاہر سے یہ سجاد سے سوال کرتا ہے مولت کیسے ہوئے، پر بیان صبر و قدر جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بعد کرتا ہے انبیاء کا، جو سینے تک آ جائے ہم اماموں کا. سب کہتا مولت اس میں آواز بلند ہو جائے. سرکار فرماتے ہیں تیری داڑھی کو اس لیے جو کوئی رویا کرے بابا تو بلند ہو. یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہے. میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں. حسین اتنی مصیبتوں میں گھرے، بس اندازہ لگا سکو تو لگا
چاہتا ہوں ایک حسین کا قدم علی اکبر پہ کرو ایک سید سجاد کا قدم 11 محرم کو کربلا سے جاتے ہوئے جب والے تکلیف سے گزرے میں تمہیں کیسے بتاؤں مصیبتوں کا پہاڑ کیسے بس 2-3 جملے مسائل پہ سن لو اور مجلس تمام ہے میرا مظلوم امام اپنا آخری سفر پر رہا ہے رخصت لیے کہنے میں آیا سب کو سلام کیا گھوڑے پہ سوار ہوا میدان میں گیا چاروں طرف سے تیروں کے پر کی بارش میرا مظلوم امام گھوڑے سے زمین پہ آیا اور میں مقاتل فرماتے 82 بار حسین نے اٹھنے کی کوشش سیدہ تمہیں کتنا کافی ہونا چاہیے 82 بار حسین نے اٹھنے کی کوشش کی اللہ معاف اس کی بات حسین مرحوم کا جملہ نقل کر کے مجلس یہیں ختم کرو جناب زینب ایک مقام پہ کھڑی ہو کر فرماتی ہے آسمان مجھے میرا حسین دکھائی اے آسمان مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا اے زمین مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا سلطنت دکھا تو صحیح حسین نے گولی کی پوری طاقت سے گردن اٹھائی جیسا زمین کی گڑبڑا کر سوال کیا تو کیوں ملت ہو رہی ہے زمین کی گڑبڑا کر کے بولا زینب دکھا وتوبة نصوحا صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين پروردگار ہم نے جو غریبوں کو توانگر بنا بیماروں بیمار کربلا ہمارا سجاد سب کے شفاء کلی عطا فرما حضرت وجد کے ذو تعظیم فرما سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما گناہوں کو معاف فرما دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم محمد وعلى اله